السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنو اسرائیل پر یا ان کے درمیان موجود تھے، اور جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز بھی کیا، تو پھر اس زمانے میں جادو اور یہ سارے معاملات بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیے وہ بھی ان جادو کے توڑ پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ید بیضا عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا عطا کیا جس کے ذریعے انہوں نے جو فرعون کے جادوگر تھے ان کا مقابلہ کیا۔ اور نہ صرف وہ جادوگر اس حقیقت کو جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں یا جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو اس کو بھی پہچان گئے، اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بنو اسرائیل کی قوم آگے بڑھی، تو پھر اس قوم کے اندر ایک موقع پہ دوبارہ یہ جادو اور یہ ساری چیزیں عام ہو گئی۔ انہوں نے محنت کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ سب چیزیں چھوڑ دی، اور اسی جادو، کہانت اور ان چیزوں میں پڑ گئے کہ کس طریقے سے بس جادو کے ذریعے جو بھی ان کی زندگی کے مقاصد ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل کر لیں، ان کو حاصل کر لیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جنوں کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو کتابی شکل میں لے کر آئے، ان کتابوں کو سنبھالنے لگے اور کہنے لگے کہ اس کے اندر ہمارا یہ جادو ہے اور جادو کا علم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو جیسے ہی ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا، انہوں نے اس سارے جادو کے سلسلے کو ختم کیا، ان تمام شیاطین جنات کو قید کیا، اور جتنی کتابیں تھیں جنتر منتر کی، ان ساری کتابوں کو انہوں نے اپنے پاس ضبط کیا، اور ضبط کرنے کے بعد اپنا جو ان کا تخت تھا اس کے نیچے چھپا دیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے پابندی لگا دی کہ جس نے جادو کا سہارا لیا، جس نے کوئی ایسا کام کیا، اس کی سزا بڑی سخت ہوگی اور اس کو مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں گی۔ یہ آغاز تھا کالے جادو کا، جس کو ہم کہتے ہیں جادو یا کالا جادو۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو یہ بنو اسرائیل جو یہود ہیں، انہوں نے قوم کے لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم جانتے ہو نا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے شیاطین جنوں سے کام لیتے تھے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم ہوا کو بھی انہوں نے مسخر کر لیا تھا، اور ہوا کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی برق رفتاری سے سفر کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو یہودیوں نے، یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ شیطان ان کے پاس آیا، بنو اسرائیل کے پاس، کہنے لگا کہ دیکھو، میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو، ان ہواؤں کو، ان جانوروں کی بولیوں کو سمجھ لیا، مسخر کر لیا تھا۔ ان کا بتاؤ ایسی کیا چیز تھی؟ وہ کہنے لگے میں تم ایک جگہ لے کر جاتا ہوں۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو جو تخت تھا، اس کے بعد لے کر گیا، کہا تخت کو نیچے سے کھودو، اس کے نیچے کھدائی کرو، تمہیں وہاں پہ وہ کتابیں ملیں گی جن کتابوں کے ذریعے سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ سلیمان جنہوں نے جادو کے خلاف یعنی جہاد کیا، جادوگروں کو قید کیا، جادو کرنے پر پابندی لگائی، ان یہودیوں نے شیطان کی باتوں میں آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو جادو تھا، اسی کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ساری قدرت تھی۔ پھر جب یہ بات جادو عام ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور ان 2 فرشتوں کو بھیجا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ وہ پیر فقیر کے بھیس میں آئے اور آ کر لوگوں کے درمیان بیٹھنے لگے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا ہے
کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے سلیمان علیہ السلام کی ملک میں، یعنی ان کی بادشاہت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور وہ کہتے تھے دیکھو سلیمان جادوگر تھے، معاذ اللہ، سلیمان نے اس جادو کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہودیوں کو اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا. اسے پتہ چلا جادو کفر ہے، جادو کفر ہے. سلیمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے وما سلیمان وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، مگر وہ شیاطین ہیں، لیکن وہ شیاطین ہیں کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کیونکہ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادو کا استعمال کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے یہاں مشہور ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جو تختیاں بنتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ نقش سلیمانی، طلسم سلیمانی، تخت سلیمانی. یہ اسی سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کفار نے، ان یہودیوں نے، شیطان نے جو مشہور کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے، تو آج جادو کی جب چیزوں کو ہم ذکر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے نام سے معاذ اللہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ نقش سلیمانی ہے، یہ طلسم سلیمانی ہے، یہ تخت سلیمانی ہے. اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ کبھی کوئی شخص کہے نا یہاں سے اڑ کے میں وہاں گیا آپ کوئی نہ گئے، تم تخت سلیمان پر گئے تھے کیا؟ تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ جب بھی جادو اس طرح کے معاملات ہیں، ہمیں کبھی بھی سلیمان علیہ السلام کو سلسلے میں نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرما دی وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے اس ملکینی علی الملکین ببابل، دو فرشتے بابل، بیبلونیا جسے انگلش میں کہتے ہیں بابل، جس کو جو آج کہتے ہیں کہ آج جو کوفہ شہر ہے عراق کے اندر، وہ ایکچولی بابل ہے. وہاں پہ، اور دنیا کا قدیم ترین شہر ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دو فرشتوں کو نازل کیا جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد، اور وہ ہاروت اور ماروت کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقول انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ دیکھو ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہے، تم یہ کفر نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو بابل کے شہر میں بھیجا، اور وہ پیر فقیروں کے بھیس میں آئے. جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا، یہودیوں کو، بنو اسرائیل کو پتہ چلا یہ دو پیر فقیر آئے، فوراً اس کے بعد پہنچ گئے اور کہنے لگے جی آپ تو پیر ہیں، فقیر ہیں، کچھ ہمیں سکھائیے، جادو سکھائیے. اور وہاں لائنیں لگ گئیں، جوق در جوق لوگ، کیونکہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگے تھے نا، جیسے آج ہم بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ذرا سا کوئی پریشانی ہو جائے فوراً ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پہ جادو ہو گیا، یا ہمیں کسی کے خلاف معاذ اللہ کچھ کرنا ہو تو فوراً جادو کا سہارا لے کر لوگوں کے گھروں کو، کاروباروں کو، سکون کو برباد کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جادو حق ہے، جادو حق ہے، یعنی جادو واقعی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا. تو جادو حق ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن جادو کون کرتا ہے؟ جادو کرنا کفر ہے. جادو جنوں وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہے، جنوں کو مسخر کرنا کفر ہے، وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں حدیث. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب میں نے بابل میں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا تو یہ وہاں کے لوگ ادھر لائن لگا کے کھڑے ہو گئے، ہمیں یہ جادو سکھا دو، ہمیں یہ جادو سکھا دو، تم بڑے جادوگر ہو، تم بڑے پیر و فقیر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا تم لوگوں کو بتا دینا دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، تم یہ کفر نہ کرو، جادو سیکھنا کفر ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہمیں جادو سکھاؤ. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز کفر ہے، ایک چیز کفر ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کیوں بھیج رہے ہیں کہ تم جاؤ میرے بندوں کو سکھاؤ، لیکن ان کو بتا دو پہلے کہ یہ کفر ہے، یہ فتنہ، یہ مت کرو، لیکن اگر وہ ضد کریں تو تم ان کو سکھا دو. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور خاص طور پہ آزمائش بھی ہماری انہی چیزوں میں ہوتی ہے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی اور ہمارے لیے اس کے اندر اٹریکشن پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے انسانوں کے اندر محبت کس چیز کی؟ عورتوں کی، مال کی، سونے کی، چاندی کی، نشان زدہ گھوڑوں کی، جانوروں کی، کھیت باڑی کی. یہ سارے
چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں آج ہم سوچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی محبت یا اس کی چاہت انسان کے دلوں میں ڈال دی. عورت بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی محبت اٹریکشن ہمارے دلوں میں ڈال دی. یہ سونا، یہ چاندنی، یہ جائیداد، یہ کھیتیاں، یہ گاڑیاں، یہ گھوڑے، اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج کے زمانے میں گاڑیاں ہیں سواری. ان کا شوق، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی. اور اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری بات مانتا ہے یا اپنے دل کی بات مانتا ہے. تو جادو کے اندر بھی چونکہ شارٹ کٹ ہے، آپ نے جادو سے کسی گھر کا حال پتہ چلا لیا، آپ نے جادو سے اپنا کوئی کام کرا لیا، آپ نے جادو سے اپنے کوئی ناپاک عزائم پورے کر لیے. وہ آئے گا کہ ان کا ایک بہت بڑا ناپاک عزم کیا ہوتا تھا. تو شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے کہ کون میری بات مانتا ہے اور کون کفر کرتا ہے. کفر سامنے کھول کے رکھ دیا. تو جب یہ ہاروت اور ماروت کے پاس لوگ آتے تو کہتے دیکھو انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. تم اس جادو کو مت سیکھو، تم جادو کو سیکھو گے یہ کفر ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ یہ کہتے تھے، بنو اسرائیل یہ کہتے تھے. اچھا بنو اسرائیل کو یہ مت سمجھے یہودی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ بنو اسرائیل تھی، ہماری جگہ وہ تھے. یہ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بنو اسرائیل سے وہ جو منصب تھا وہ لے کر امت محمدیہ کو دے دیا. اس سے پہلے تک ہزاروں سال تک یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول آتے تھے بنو اسرائیل پر آتے تھے، اور امت مسلمہ بنو اسرائیل تھی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو دین اللہ کا دین ہے اس کا نام اسلام ہے. تو ہم سے پہلے تو اگر میں آپ کو بولوں نا یہودی، تو فوراً اپنے آپ سے الگ نہ کریں. وہ اس وقت کی امت مسلمہ تھی جیسے آج ہم امت مسلمہ ہیں. جو ان کے حال ہے وہ ہمارے حال ہے. جو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کے پیچھے ایسے چلو گے کہ اگر وہ کسی چوہے کے بل میں گھستے تھے تو تم بھی چوہے کے بل میں گھسو گے. جس طرح وہ جادو ٹونے ان چکروں میں پڑے رہتے تھے، آج ہم بھی انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں. آج اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، فوراً ہم کہتے ہیں یار جادو ہو گیا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی تم سود کھاتے ہو، تمہارے گھر میں نمازیں نہیں ہوتی، تمہارے گھر میں دن بھر شیطان میوزک اور ٹی وی چلتا ہے، تم لوگوں کا مال کھاتے ہو، تم نے لوگوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، تم رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہو، تو تمہارے گھر میں خاک برکت آئے گی. تم سارے وہ کام کرتے ہو جو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، جو ہمارے دین میں حرام ہے، جن کا کرنا کفر کے برابر ہے، اور تم کہتے ہو کہ میرے گھر میں تکلیف کیوں آ گئی. ارے بھائی شکر کرو، اللہ تمہیں وارن کر رہے ہیں، اللہ تمہیں گھنٹی بجا کے بتا رہے ہیں سدھر جاؤ. اگر کوئی تکلیف ہم پہ آتی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھائی ہم ایسے ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جب سوچتا ہے میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی، مجھے پریشانی کیوں آ رہی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ بیوقوفی یہ کرتا ہے کہ اللہ سے اپنا رابطہ جوڑنے کے بجائے جادو ٹونے پیر فقیر ان کے دروں کے چکر لگاتا ہے، اللہ کے در کا چکر نہیں لگاتا. اللہ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا. ان پیروں فقیروں کے آشیانوں میں جا کر ان کی جو بھی جگہیں ہوتی ہیں ان میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں جا کے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، اور ان کی پوجا پاٹ بھی کرتا ہے، خوش آمدید بھی کرتا ہے. ان کے آگے جو وہ کہتے ہیں الٹا ہو کے لٹک جاتا ہے اور کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں ہم بھی کر رہے ہیں اور بنو اسرائیل بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں یہ سکھاؤ کہ کیسے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہم فرق ڈال سکتے ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان فرق ڈالنا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان اپنا تخت سمندر پہ سجاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے شیطان آ کے بتاتے ہیں کہ آج میں نے فلاں کو اس گناہ پہ ڈال دیا، فلاں کو اس گناہ پہ ڈال دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا.
ان کے درمیان فرق ڈال دیا، اور وہ شیطان خوش ہوتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کو شاباشی دے کہتا ہے یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے کرنے کا کام۔ آج ہمارے گھر کمزور ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں محبتیں کم ہو رہی ہیں، اور یہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر محبتوں کی جگہ جھگڑے اور نفرتیں آ جائیں۔ اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے، شوہر بیوی، بیوی شوہر کا خیال رکھے، ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے عفو درگزر کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، کیونکہ جب یہ گھر ٹوٹتا ہے نا تو معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ گھر جڑتا ہے تو معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسانی تمدن، کسی بھی معاشرہ، کسی بھی امت کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ایک شوہر اور بیوی کا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق محبت والا ہوگا، اس میں محبت ہوگی تو بچوں میں محبت ہوگی، بچوں میں محبت ہوگی، گھر کے اندر محبت ہوگی، گھر کے اندر محبت ہوگی، محلے میں محبت ہوگی، محلے میں محبت ہوگی، معاشرے میں محبت ہوگی، معاشرے میں محبت ہوگی، امت میں محبت ہوگی۔ اور یہ اسی محبت کی جگہ فساد لے لے تو بچے پریشان، میاں بیوی پریشان، محلے والے پریشان، پوری امت پریشان، کیونکہ وہ لڑکے، وہ بچے جب گھر سے پریشان ہو کے نکلیں گے تو کہاں غصہ نکالیں گے؟ باہر جا کے لڑیں گے، جھگڑیں گے لوگوں کے ساتھ۔ یہ گھر اساس ہے، اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جھگڑا پڑ جائے، اور یہی جو کالا جادو ہے یا جادو ہے، اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے گھروں میں جھگڑا ڈال دے۔ اچھا اب آپ دیکھیں تفاسیر میں یہ لکھا ہے، یہ جو جھگڑا ڈالتے تھے نا، یہ جھگڑا ڈالتے تھے کیا؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ دوسروں کے گھروں پہ جھگڑا ڈالتے تھے اور اتنی گھٹیا حرکت کرتے تھے کہ شوہر اور بیوی پہ جادو کرتے تھے کہ بیوی اپنے شوہر سے چھوٹ کر ان کے پاس آ جائے، دوسروں کے گھروں کی عورتوں پہ نظر رکھتے تھے، اتنی گھٹیا پن پہ اتر گئے تھے۔ اور آج اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ ان جادوؤں کے ذریعے سے جھگڑے ڈالتے تھے، اور آج ہمارے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے یہ جادو ہمارے گھروں پہ آ رہی ہیں۔ آج آپ ڈرامے اور فلمیں دیکھ لیں، اس میں یہی ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی شوہر اس کے ساتھ، اور یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ ساری ڈراموں کی کہانی یہی ہے۔ آج میڈیا میجک ہے، آج اس میڈیا کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ گھٹیا حرکت ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا ایک ڈرامے کا کہ اس پہ بات کریں، کہ ایک ڈرامہ آج کل بڑا ہٹ ہوا ہے، اور وہ ڈرامہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے 21-22 سال کے لڑکے کی شادی ایک 16-17 سال کی اپنے ہی گھر کی بچی کے ساتھ کرتا ہے، پورا گھر اس سے جھگڑا کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں اس میں کیا حرج ہے، اور وہ شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہو جانے کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ وہ لڑکا کہیں اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اور کہتا ہے کہ میں اس سے کیا بات کروں، میری بات ہی نہیں سمجھتی۔ یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو 16, 17, 18, 20 سال کی عمر میں اگر اپنے بچوں کی شادی کر لیں تو یہ شادیاں ناکام ہو جائیں گی، یہ شادی کرنے کی عمر نہیں ہے۔ دکھانا یہ چاہیے تھا کہ بھائی آج معاشرے میں جو بہراو روی ہے، فحاشی ہے، تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ان کو اس قابل بناؤ کہ 18-20 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان میں عقل آ جائے، یہ اپنی زندگی کو سنبھال سکے، ان کی شادیاں کراؤ، نہ یہ کہ ادھر ادھر یہ جائیں اور ان کی نظریں خراب ہو اور ان کی کمپنی خراب ہو، الٹی سیدھی حرکتیں کریں، عشق معشقوں کے چکروں میں پڑیں۔ جب ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے بچے اور کیا کریں گے؟ اتنا فحاشی کا طوفان ہے جو آج ہمارے گھروں میں اس میڈیا میجک کے ذریعے گھسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو جادو ہے، اس کا سب سے بڑا زور یہی ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جھگڑا ڈال دو، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے دور کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو اس جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کی طاقت منبع اللہ تعالیٰ ہے، یہ شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ جنات بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ نہ کرے تمہیں ایسا گمان ہو یا تمہارے اوپر جادو ہو جائے، تم نے ادھر ادھر نہیں جانا، تم نے اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اس کا دروازہ کیسے کھٹکھٹانا ہے؟ اپنے فرائض پورے کرو، حرام سے بچو،
اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، صبح شام کے اذکار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنے گھروں کے اندر زیادہ وقت گزارو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاملات میں برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الا باذن اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے، دیکھو اس جادو کے ذریعے تم نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہو، پھر بھی کہتے تھے ہمیں جادو سکھاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو اس جادو کو سیکھے گا وہ اصل میں اس جادو کو سیکھنے کے بدلے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، جو کسی عراف کے پاس گیا، یعنی جادوگر کاہن کے پاس گیا، اور اس نے اس کی تصدیق کی جو وہ کہہ رہا ہے، تو اس نے اس بات کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی اس اسلام کا اس نے انکار کر دیا۔ اور اگر کوئی کسی جادوگر اور کاہن کے پاس گیا اور جا کے اس سے کوئی سوال کیا، اللہ تعالیٰ اس کی 40 راتوں کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ فرشتے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو یہ جو جادو تم سیکھ رہے ہو نا، اس جادو کے بدلے تمہاری آخرت ضائع ہو جائے گی، یہ کفر ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے تھے ہمیں جادو سکھاؤ، ہم اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں، ہم یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنا ہی برا سودا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے کیا۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے بدلے، تھوڑی سی تکلیفوں کے بدلے، تھوڑی سی مشقت کے بدلے انہوں نے اپنی آخرت کا سودا کر لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو 7 بڑی بڑی ہلاکت والی چیزوں سے بچاؤ۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، تباہی بربادی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والسحر، اور جادو۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک والے گناہ کو جادو کے گناہ کے ساتھ جوڑا۔ تو آپ سوچیں کہ جادو اللہ کیا کتنا بڑا کفر اور گناہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس جادو سے، ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اس کی طرف کوئی رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، آپ اخبار اٹھائیں، آپ میگزینز اٹھائیں، آپ کو ستاروں کے حال بتائے جاتے ہیں، آپ کو پامسٹری، ہاتھ پڑھنے کا فن سکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی کہانت ہے، یہی عراف ہے، یہی ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا، ان چیزوں کی تصدیق کرنا، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے دین کے اندر منع ہے، حرام ہے۔ نہ ہم ان کی طرف دیکھنا ہے، نہ ہم ان کے بارے میں سننا ہے۔ اور یہ جو کالا جادو ہے، یہ اسی صورت میں انسان حاصل کرتا ہے، یہ جادوگر بن جاتا ہے کہ جب وہ جنات کو قابو کرتا ہے۔ اور جنات، شیاطین کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب آپ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید کی آیات ہے، مثال کے طور پہ علماء نے لکھا سورۃ الفاتحہ ہے، قل هو اللہ احد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، معاذ اللہ کوئی شخص اس کے اوپر خون ڈالے، معاذ اللہ اس کے اوپر اپنا پیشاب پخانہ ڈالے، اس طرح کی جب وہ ناپاک حرکتیں کرتے ہیں تو وہ شیاطین خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کے اس کو اور اسی طرف ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اس کی بے حرمتی میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کوئی گندا دھندا کر سکتے ہیں، یعنی جادو وادو کا کام کر سکتے ہیں، اس کی کوئی مدد کر دیں، اس کے لیے کوئی کام کر دیں، جب وہ جا کے ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، ورنہ قائم نہیں ہوتا۔ یہ جب ہی یہ جادو وادو آپ دیکھتے نا، وہ پتہ چلا جی وہ قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے، ہڈیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اندھیرے میں رات کو قبرستان جا کر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی جو حرکات ہیں، جو کلمات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ تو یہ جادو کرنا، جادو کے بارے میں پڑھنا، یا کسی جادوگر کے پاس جانا، کوئی جادو سیکھنا، یہ سب حرام ہے، کفر ہے، ہماری تمام عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچائے
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو ٹونوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر مضبوط فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح شام کے اذکار، 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت اور جو بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔